جنگ یہ صرف ایک ملک کے خلاف نہیں ہے، دنیا کے سارے غریب عوام کے خلاف ہے، دنیا کے سارے کمزور لوگوں کے خلاف ہے۔ وشو گرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وشو گرو بننے کا غیر معمولی اوسر اس وقت حاصل تھا، موقع حاصل تھا، لیکن اس موقع کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے گنوایا۔ یہ جو جنگ ہے اس نے دنیا کو ایک بالکل نئے دور میں داخل کر دیا ہے۔ ایران کی جنگ، اس نے دنیا کے ہر عالمی قانون کی، ہر انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا ہے۔ یہ جنگ صرف ایران کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، دنیا کا ہر غریب آدمی اس جنگ سے متاثر ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں LPG کا شارٹیج ہو گیا ہے، آئل کا شارٹیج ہو گیا ہے، بہت جلد اب قیمتیں تیزی سے بڑھیں گی۔ میں سب سے پہلے میں بھی شہید آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور جس ظالمانہ طریقے سے ان کو مارا گیا ہے اس کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ یہ جو جنگ ہے اس نے دنیا کو ایک بالکل نئے دور میں داخل کر دیا ہے۔ ظلم اور بربریت کا ہی دور نہیں ہے، بلکہ انارکی، لا قانونیت، لا لیسنس کے دور میں دنیا کو داخل کر دیا ہے۔ 1945 میں جو انٹرنیشنل آرڈر بنایا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کی، لیگ آف نیشنز پھر یونائٹڈ نیشنز کی شکل میں، اس پورے آرڈر کو درہم برہم کر دیا ہے۔ اس سے پہلے فلسطین کی جنگ، غزہ کی جنگ اور یہ ایران کی جنگ، اس نے دنیا کے ہر عالمی قانون کی، ہر انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا ہے۔ بغیر کسی مینڈیٹ کے ملک پر جارحانہ حملہ کرنا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو، اس کی فیملی کو ٹارگیٹ کر کے مارنا، سویلین آبادی پر بمباری کرنا، عین اس وقت جب کہ نیگوشیشن چل رہے ہیں، ڈپلومیٹک مشنز مصروف ہیں، اس وقت حملہ کرنا، تو بے شمار عالمی قوانین ہیں جن کا کھلے عام وائلیشن ہو رہا ہے اور دنیا ایک انٹرنیشنل انارکی کے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے، دنیا کے سارے عوام کے لیے ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ پھر یہ جنگ یہ صرف ایران کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، دنیا کا ہر غریب آدمی اس جنگ سے متاثر ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں LPG کا شارٹیج ہو گیا ہے، آئل کا شارٹیج ہو گیا ہے، بہت جلد اب قیمتیں تیزی سے بڑھیں گی، جس کا سب سے زیادہ نقصان ایک عام آدمی کو، غریب آدمی کو پہنچتا ہے۔ یہ جو گگ ورکرز ہیں ہمارے ملک میں، بہت بڑی آبادی ہے، ان کی بڑی تعداد ہو گئی ہے، ابھی سے وہ پریشانی محسوس کر رہے ہیں، ان کا روزگار خطرے میں پڑ گیا ہے۔ تو یہ جنگ یہ صرف ایک ملک کے خلاف نہیں ہے، دنیا کے سارے غریب عوام کے خلاف ہے، دنیا کے سارے کمزور لوگوں کے خلاف ہے۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے۔ تو ہم سب کو یہ آواز بلند کرنی چاہیے، پرزور طریقے سے آواز بلند کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد یہ جنگ رکے۔ اور یہاں سبھی حضرات نے اس بات پر اپنے غم کا، افسوس کا اظہار کیا۔ میں بھی افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کا اس جنگ کے حوالے سے امن قائم کرنے کے لیے جو سٹینڈ رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک، بہت ہی مایوس کن سٹینڈ رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا موقع تھا، بڑی غیر معمولی اپارچونٹی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب عرب ممالک بھی امریکہ پر اور امریکہ کی سیکیورٹی پر ان کا جو اعتماد تھا وہ بری طریقے سے مجروح ہو گیا ہے۔ وہ بھی الٹرنیٹیو لیڈرشپ کی، نئی قیادت کی، نئے سیکیورٹی ریجم کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ وہ آگے بڑھ کر لیڈرشپ کا رول پلے کر سکتا تھا۔ ہم نے ہمیشہ اس طرح کا رول پلے کیا ہے۔ وشو گرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وشو گرو بننے کا غیر معمولی اوسر اس وقت حاصل تھا، موقع حاصل تھا، لیکن اس موقع کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے گنوایا وہ یقیناً بہت ہی افسوسناک ہے، اور ملک کے تمام عوام کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کی نشست، یہ ہندوستان کے عوام کی جانب سے، بھارت کے عوام کی جانب سے ان کے دل کی آواز ہے، ضمیر کی آواز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز ہم کو مسلسل بلند کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کے بڑی طاقتوں کے حکمرانوں کے ضمیر پر بھی دستک دینی چاہیے
اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کے ضمیر پر بھی دستک دینی چاہیے. بہت شکریہ. دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں, پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ ضرور کریں.